بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے میڈیا پہ خبر چل رہی ہے سکھر میں 17 مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب اور حیرت کی بات ہے۔ بنیاد کیا ہے کہ شاید یہ سرکاری زمین پہ مساجد بنی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک مسجد کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد 150 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ تو اب ملک پاکستان میں ہر جگہ پہ زمین کے ریکارڈ رکھنے والے ادارے موجود ہیں اور سرکاری اداروں کے علم میں یہ بات ہے کہ کون سی زمین کہاں پہ سرکاری ہے۔ اور مسجد جب تعمیر ہوتی ہے تو ہر مسجد شب بھر نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ہر مسجد کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ راتوں رات میں ایک مسجد بن جائے۔ مسجد اس کی تعمیر میں ایک طویل عرصہ ہمارے وطن پاکستان میں لگتا ہے اور بہت دیر کے بعد عام طور پہ مساجد عوامی چندے سے بنتی، الا ماشاءاللہ کچھ جگہوں پہ اصحاب خیر وہ اپنے ذاتی پیسے سے مسجد بنا لیں۔ تو مسجدیں تعمیر ہونے میں بہت وقت لگتا ہے اور آنے جانے والے لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ تو سرکاری ریکارڈ رکھنے والے ادارے جن کے ذمے سرکاری زمین کو کنٹرول کرنا ہے، تو ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ کڑی نظر رکھیں، وہ دیکھیں کہاں پہ مسجد کی تعمیر شروع ہونے جا رہی ہے، کہاں پہ کوئی شخص قبضہ کر کے مسجد بنانے لگا ہے۔ تو مسجد بنانے سے پہلے ان اداروں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے جو مسجد تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں ان سے مذاکرہ کریں۔ لیکن اگر ان اداروں کے لوگ اپنی ذمہ داری میں نااہلی کا مظاہرہ کریں، اپنی ڈیوٹی صحیح طور پہ ادا نہ کریں اور پھر مسجد کی تعمیر شروع ہو جائے اور پھر مسجد بن جائے اور پھر اس میں ایک طویل عرصہ تک نمازیں ادا ہوتی رہیں، تو شریعت کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جب ایک جگہ مسجد بن گئی تو پھر اس مسجد کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا متبادل بھی موجود ہے، صرف گرانا حل نہیں ہے، اس کا متبادل موجود ہے کہ وہ زمین جو مسجد کے حصے میں آئی، اگر آپ اسلامی حکومت کہلانے کے باوجود وہ سرکاری زمین مسجد کے نام پہ وقف نہیں کر سکتے تو آپ بیچ دیں۔ اس جگہ پہ جہاں مسجد تعمیر ہوئی ہے اس کی قیمت لگوا لیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان مساجد کی قیمت، ان مساجد کی جگہ کی قیمت وہ آپ کو ادا کرے گی۔ لیکن بنی بنائی مساجد کو شہید کرنا شاید یہ ملک میں انتشار کا باعث بھی ہے اور عالمی سطح پہ پاکستان کا ایک نام ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک میں مساجد کو یوں شہید کرنا شاید دنیا میں منفی تاثر کا باعث ہے۔ اس میں اولین ذمہ داری اداروں کی ہے کہ وہ پہلے سے نگرانی کریں، غور کریں کہ بلا اجازت کوئی مسجد تعمیر نہ کرے۔ لیکن جب تعمیر ہو گئی ہے تو تعمیر ہو چکنے کے بعد پھر اس میں دخل اندازی اور اس کو گرانے کی کوشش کرنا یا اس کو خراب کرنا، یہ انتہائی غفلت اور محرومی کی بات ہے۔ حکومت پاکستان کو ایسے معاملات میں سنجیدگی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میرے علم میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جو حکومت نے تعمیر کی ہو۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ ضرور آگاہ کیجیے،
ہاں، گرانے کی خبریں تو ہم نے اپنی زندگی میں سنی ہیں، لیکن حکومت نے اپنے سرکاری خرچے پہ شہروں میں مساجد تعمیر کی ہوں، شاید ہی ایسا ہوا ہو۔ اگر ہو تو میں اپنا ریکارڈ درست کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے آگاہ کیجئے۔ تو ہمارے اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بنی بنائی مساجد ان کو شہید کرنا یہ انتہائی نامناسب حرکت ہے۔ ہاں، آپ اس زمین کے پیسے لے لیں، جتنے بنتے ہیں قسطوں میں آپ کے پیسے ادا ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، اس وطن عزیز کی سرزمین پہ صرف مساجد ہی تعمیر نہیں ہوتی، اور قبضہ مافیا کتنا ہے جنہوں نے اس ملک کے ایک بہت بڑے حصے کو بیچ ڈالا، اپنے قبضے میں کیا، ان کے خلاف کارروائی کس حد تک ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، ان سے پیسے لے کر وہ زمین بعد میں ان کو دے سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے گھر کیا اتنے لاوارث ہیں کہ آپ ان کو گرانے پہ آ جائیں؟ تو ایسا نہ ہو اللہ کے گھروں کو گرانا اس ملک کے لیے کوئی مشکل اور آفت کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔